الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا، ہر چیز کے اوپر خاص نظر رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت خوشیاں دے، بہت سکون دے، بہت امن عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کی تمام حاجات، تمام مرادیں، تمام خواہشات پوری کرے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کو بہت سکون دے، بہت امن دے، بہت امان عطا کرے۔ اللہ کریم ہمارے تمام حاجات، تمام مقاصد پورے فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وفائے عباس۔ عباس حیدر کرار کا بیٹا، آج ان کی وفا کا ذکر ہے، اور اس کے اندر شہادت بیان نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی صرف وفا بیان کی جائے گی، اور ایک پیغام بتایا جائے گا کہ وفائے عباس کا اصل مطلب ہے کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بیان کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری تمام حاجات، تمام مرادیں، تمام خواہشات پوری کرے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرے، خاص کرم کرے، خاص رحمت کرے، خاص برکت نازل فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ عباس حیدر کرار پاک حسین لجپال شہنشاہ کا ایک صورت بھائی، کیونکہ وہ بھی علی کا بیٹا اور وہ بھی علی کا بیٹا، صرف والدہ محترمہ کا فرق۔ وہ کنیز تھی سادات کی، جو عباس کی ماں تھی، اور وہ بی بی سیدہ خاتون جنت سلام علیہا کی اولاد تھی۔ تو جب چھوٹی عمر تھی عباس کی، تو روزانہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے والے عباس کو بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن عباس کو ان کی والدہ نے کہا کہ عباس، آج کے بعد تو سادات کے گھر نہیں جائے گا۔ کیوں نہ جاؤں؟ وہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں کیوں نہ جاؤں ان کے گھر؟ تو ماں نے یاد کروایا کہ بیٹا، وہ سید ذات ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں، تو کبھی بھی ہم ان کے سامنے فخر سے یا ایسے نہیں بیٹھ سکتے جیسے ہم سید ہوں اور وہ سید ہوں، بلکہ وہ سید ہیں اور ہم نوکر ہیں، اور ہم نے ہمیشہ نوکروں والا ہی پیشہ قائم رکھنا ہے، نہ کہ سید بن جانا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کی غلامی کرنی ہے، نہ کہ ان سے آگے بڑھنا ہے۔ ماں نے سبق دیا کہ عباس آج کے بعد تو ان کے گھر نہیں جائے گا۔ وفا کے پیکر نے ماں کی بات مان لی اور عباس نے گھر جانا بند کر دیا سادات کے۔ تو جب پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کو 2-3 دن بعد محسوس ہوئی عباس کی کمی، تو سب پہنچ گئے عباس کے گھر اور کہا کہ عباس، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو عباس کو ماں نے ایک ہی لفظ پڑھایا ہوا تھا، حسین کو بولنا وہ سردار ہے اور میں اس کا نوکر۔ تو یہی ایک بات کہ وہ سردار میں نوکر، وہ سردار میں نوکر۔ تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے نے کہا کہ عباس، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا بھائی ہے، تو کیوں سوچ رہا ہے کہ تو نوکر ہے اور ہم سردار ہیں؟ بلکہ تو بھی سردار ہے۔
تو بھی ہمارے باپ کا بیٹا ہے اور تو ہمارا بھائی ہے۔ لیکن جیسے ماں نے سبق دیا تھا، اس وفا کے پیکر نے یاد رکھا اور کہا نہیں، آپ مرشد، میں نوکر، آپ ان کی پاک بہنیں، میں ان کا پاک نوکر، عباس کی زبان کے اوپر نوکر اور ماں کی زبان پر بھی نوکر۔ اب آ گیا میدان کربلا۔ کربلا کا میدان ایک بہت ہی بڑی دکھی داستان رکھتا ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ یہاں پر جس نے بھی اپنا گھر بنایا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ لیکن جب پاک حسین لجپال شہنشاہ کربلا نے اپنا گھر بنایا تو وہ جگہ بھی افضل بن گئی۔ جس جگہ سے ہر کوئی اتنا ڈرتا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی بندہ رہے گا تو وہ نہیں زندہ رہ سکتا، لیکن وفا کا پیکر کے جو سردار تھے، انہوں نے اس زمین کو ایسا بنا دیا کہ آج تک اس زمین سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، نہ کہ اس زمین کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے۔ پاک حسین لجپال شہنشاہ کربلا سے جب زمین مخاطب ہوئی اور کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ جنت کے مالک ہیں، آپ زمین کے مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، کیونکہ آپ کے نانا کے صدقے ہی سب کچھ اللہ پاک نے بنایا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر آپ کا مقدس اور معصوم اور بے گناہ خون بہایا جائے، بلکہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، آپ سے میں بار بار التجا کرتی ہوں۔ تو میرے پیر حسین لجپال نے کہا زمین حسین تجھے ویران کرنے نہیں، آباد کرنے آئے۔ بالآخر آ گیا میدان کربلا۔ 2 محرم الحرام کو پاک حسین لجپال کربلا معلیٰ کے اندر تشریف فرما ہوئے، وہیں پر رب کا دیدار ہوا۔ کائنات کے اندر 2 ہستیاں ہیں، ایک ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو رب کا دیدار ہوا عرش کے اوپر، اور ایک ہے حسین جس کو دیدار ہوا میدان کربلا۔ جب وہ عرش پر دیدار ہوا تھا تو وہ عرش معلیٰ بنا تھا، جب حسین کو کربلا کی زمین پر اللہ کا دیدار ہوا تھا تو وہ کربلا معلیٰ بنا تھا۔ 2 سے لے کے 7 محرم الحرام تک میدان کربلا کے اندر کوئی بھی خون ریزی نہیں تھی۔ جب 7 محرم کی آ گئی تو اعلان ہو گیا کہ سادات کا پانی روک دینا ہے، سادات کا کھانا پینا سب چیزیں روک دینی ہیں، اور حکم دیا گیا عباس وفا کے پیکر کو کہ آپ خیمے جہاں سے اتاریں اور خشک جگہ پہ لگائیں جہاں پر بالکل پانی کی ایک بوند بھی نظر نہ آئے۔ وفا کے پیکر نے جب آواز سنی تو کہا کہ میرے سردار، میں آپ کا نوکر ہوں، میں خیمے لگا سکتا ہوں لیکن اکھاڑ نہیں سکتا، اب میں کس طریقے سے خیمہ اکھاڑوں؟ شہنشاہ نے کہا عباس، میں نے جو کہا ہے نا آپ وہی کرو۔ جب آواز آئی نا شیطان ملعون کی تو اس نے یہی کہا کہ عباس نعوذ باللہ من ذالک، تیری کیا اوقات ہے کہ تو خیمے نہیں اکھاڑے گا؟ تو عباس کا جب خون گردش میں آیا تو اس نے کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو خیمہ اکھاڑے میرا، یا تجھے اتنی ہمت ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے نہیں، تیرے باپ کے باپ سے بھی پوچھ لوں گا کہ جس نے تجھے یہ تعلیم دی ہے کہ تو جناب والا سادات کو آج تنگ کر رہے ہیں۔
وفاق پیکر نے 7 محرم الحرام کو خیمے خشک جگہ پہ لگا دیے اور یہاں سے کربلا کے مسافروں کا امتحان کا ایک بہت بڑا پہلو شروع ہو گیا۔ رب نے کربلا کے اندر 3 دن کا امتحان لیا حسین سے، لیکن 3 دن کے امتحان نے حسین کو پوری کائنات کے لیے زندہ بنا دیا اور ہر ایک کے دل میں حسین کا نام بلند کر دیا، ہر ایک دل میں حسین کی وفا، حسین کی محبت پیدا کر دی۔ وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے مشرک ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، لیکن حسین کا جب کوئی غم سنتا ہے تو وہ ضرور زار و قطار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظلم ہی ایسا تھا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جب سارے جوان شہید ہو گئے، مولا عباس حیدر قرار کی باری آئی تو بار بار شہزادہ علی اصغر پاک حسین لجپال کی فوج کا ایک سپاہی، جب یہ شہزادہ پانی کی وجہ سے بے چین تھا تو مولا حسین بادشاہ کی پاک معصوم بیٹی نے عرض کی کہ چچا جان، یہ پیاس سے بہت تڑپ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ تو پاک حسین لجپال کا حکم نامہ عباس کو پتہ تھا کہ پاک کبھی بھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرنا، یہ جو مشق ہے، جو مشکیزہ ہے، اس کو آپ نے میرے دایاں کندھے کے اوپر رکھنا ہے، پھر میں حسین بادشاہ کو خود راضی کر لوں گا۔ تو جب یہ وفا کا پیکر سامنے جا کے بیٹھا تو آ کر اس پاک سیدہ خاتون نے وہ مشکیزہ کندھے کے اوپر رکھا تو اس شہنشاہ نے کہا کہ عباس کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میری سیدزادی، میری مرشدزادی نے حکم دیا ہے کہ پانی لے آؤ، تو پانی لینے جا رہا ہوں۔ تو پاک حسین لجپال نے کہا عباس اگر ضد ہے پانی لے آنے کی تو نہیں روکتا، لے آؤ، مگر خالی ہاتھ جانا ہوگا، ایک علم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی تلوار نہیں ہوگی، کوئی تیاری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو عباس نے کہا کہ مولا اتنے راستے میں ظالم آئیں گے، ہر چیز آئے گی، 9 لاکھ لوگ تھے کربلا محلہ کے اندر، حسین لجپال کو شہید کرنے کے لیے جن کو لایا گیا تھا، حکمرانی بادشاہت دنیا کی عیش و عشرت، پیسہ کوٹھی بنگلے کی غرض سے ان لوگوں نے یہ پاک اور مقدس ہستیوں کا پاک اور بے گناہ خون بہایا۔ اب مولا پاک نے کہا کہ عباس نہیں، آپ اگر تلوار لے کے جاؤ گے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون پڑھے گا؟ جب ہم بنیاد نہیں رکھیں گے تو پھر اختتام کیسے ہوگا، کوئی چیز کیسے تعمیر ہوگی؟ تو شہنشاہ نے تلوار توڑی اور توڑ کر رکھ دی، کہا کہ مولا خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ چل پڑا عباس، پہنچ گیا نہر فرات کے کنارے اور پانی میں ہاتھ ڈالے، اور ایک طرف دماغ تھا اور ایک طرف دل تھا۔ دماغ نے عباس کو ورگلایا کہ وہ پانی پی لے کیونکہ جسم کی پیاس ہے، لیکن دل نے کہا جہاں پہ عشق تھا،
جہاں پہ وفات تھی، اس نے کہا نہیں، ابھی کربلا کا ہر ایک مسافر پیاسا ہے اور آپ پانی نہیں پی سکتے۔ تو عباس نے اپنے دل کی بات مان کے پانی کے اندر سے ہاتھ نکالا اور اپنے گھوڑے کو پکڑا اور کہا کہ پانی پیے، لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اس نے بھی کہا کہ مولا، گھوڑا ضرور ہوں، جانور ضرور ہوں، مگر نمک حرام یا بے وفا نہیں ہوں۔ اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ جب یہ آواز سنی تو مشکیزہ اٹھا کے یہ پاک شہزادہ، یہ وفا کا پیکر چل پڑا۔ راستے میں دشمنوں نے ہر طرف سے گھیرنا شروع کر دیا۔ عباس کی قوت اتنی تھی کہ عباس اگر اپنی نگاہ بھی کسی کی طرف کرتا تھا تو لوگ مر جاتے تھے، اور عباس کے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا لڑنے کا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک علم تھا اور دوسرا مشکیزہ۔ اب ان لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا، گھوڑا مجھے لڑنے کا حکم نہیں ہے، آپ کو ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا، آپ نے میری زین نہیں چھوڑنی، آپ نے میری سواری نہیں چھوڑنی، میں جتنے بھی میرے پاؤں میں آئیں گے میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ گھوڑے نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا، بہت زیادہ لوگوں کو مارا۔ جب عباس خیمہ کی طرف چلا، اپنے گھر کی طرف چلا، پہنچنے کی طرف چلا، کیونکہ ان کا چیلنج لگ چکا تھا کہ عباس نے پانی لے کے نہیں جانا، اگر لے جائے گا تو پھر سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ یزید ان کو مروا دے گا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا 9 لاکھ لوگوں نے اکٹھا حملہ کیا، اتنا بڑا کربلا تھا، اتنا بڑی زمین تھی کہ 9 لاکھ لوگوں نے اکٹھا حملہ کیا، اور ایک نے عباس کا دایاں بازو کاٹا۔ عباس نے اس مشکیزے کو بایاں کندھے کے اندر رکھا، جب بایاں کاٹا، مشکیزہ منہ میں رکھا، دانتوں میں رکھا، لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا نا کہ اب عباس پانی لے کے پہنچ جائے گا، اب ہماری قوت جواب دے گئی ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب کچھ بھی نہ کرو، اب اس مشکیزے کے اندر مارو، کسی طریقے سے یہ پانی گر جائے۔ تو جب پانی گر گیا نا تو عباس نے سر جھکا لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ میری 32 سال کی زندگی، 32 سال کی وفا یہی پانی تھی، اس کا آج اختتام پانی تھا اور یہ بھی میں نہیں پورا کر سکا۔ جب عباس نے اپنی بے بسی کو دیکھا تو عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور جب عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اس پانی کو عباس کی اس ادا کا پسند کرنا بہت بڑا عمل لگا۔ یہی وجہ ہے کہ پانی عباس حیدر کرار کے روزے کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ پانی جانتا ہے کہ عباس نے ان قطروں کو، اس تھوڑے سے پانی کو اپنے گھر تک ایک معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے کتنی محنت سے اس کو محفوظ کیا۔ ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، پھر آنکھوں کے اندر جب ان لوگوں نے تیر چلائے تو عباس حیدر کرار کی آنکھیں بالکل چلی گئی تھیں، اور آخری لمحہ جب پاک حسین لجپال پہنچے تو عباس سے یہی کہا کہ آج مجھے اپنا بھائی بولیں۔ تو عباس شہنشاہ کو اپنی ماں کا وعدہ یاد آیا، تو اس نے کہا کہ نہیں مولا، آپ سردار میں نوکر، آپ سردار میں نوکر، میں کبھی بھی برابری نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہ سکتا ہوں لیکن آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔
یہ تھا وہ قصہ وفا کا۔ وفا کا مطلب انسان کا وفا کرنا ایک بہت ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس وفا کے اندر انسان اپنی پہچان کرتا ہے، وہ کون ہے۔ جیسے عباس نے وفا کی تو آج دنیا عباس کو سلام کرتی ہے۔ آج ہر بندہ مانتا ہے عباس کو، ہر بندہ عباس کا نام لینے والا ہے۔ اور اگر بے وفائی کر جاتا عباس تو آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لیکن وفا نے عباس کا نام گرنے نہیں دیا، اور عباس نے یہی سکھایا اس کائنات کو کہ وفا کے معاملے میں کبھی بھی اپنا سر دھڑ مال جان عزت آبرو کچھ بھی ہے وار دینا، لیکن بے وفائی نہ کرنا۔ اگر بے وفائی کر جاؤ گے تو ساری زندگی کے لیے سر جھکا جاؤ گے، اور اگر وفا کر جاؤ گے تو ساری زندگی کے لیے سر اپنا فخر سے بلند کر جاؤ گے۔ یہی وہ وفا ہے جو آج ہر کوئی اپنے رشتے کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ وفا ہے جو ایک دوست دوسرے دوست کا بھلا چاہتا ہے۔ یہی وہ وفا ہے کہ جو انسان دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ وفا ہے جس کے اندر انسان اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہی وہ وفا ہے جس میں انسان حق اور جھوٹ کی پہچان کرتا ہے۔ یہی وہ وفا ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو بھلا کے دوسرے کی خدمت کرتا ہے، دوسرے کے دکھوں کو اپنا سمجھتا ہے۔ یہ تھا موضوع وفائے عباس۔ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ پانی عباس کے روزے کے گرد کیوں طواف کرتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنا بڑا امتحان تھا کہ بار بار ہر چیز کو بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی چیز پاک حسین لجپال کی مدد کو نہیں بھیجی گئی تھی۔ ایسے جنت کا سودا رب نے نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ مل جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رب بھی کچھ مانگے گا۔ تو بندہ جب رب کو دینے کا اہل بن جائے، جب اپنے رب کو وہ چیز دے سکے جو رب چاہتا ہے، تو پھر مانگنے کا بھی حقدار ہے۔ پھر مانگے، خوش ہو کے مانگے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا جو رب چاہتا ہے، یا اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اس طرف غور بھی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر زیادہ سے زیادہ رسوا اور تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے سے بھی اسے نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم آپ سب کو اس موضوع کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ وفائے عباس کی اس موضوع کو سنتے ہوئے اپنے اندر اور دوسرے کے اندر کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کے درجات بلند کرے۔ اس ٹاپک کے اندر 4 سوال آئیں گے، آپ سب لوگوں نے ان 4 سوالات کو دیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر دعا، ہر مراد، ہر تمنا پوری فرمائے۔ اس پاک شہزادے کی خاص رحمت و کرم کا سایہ عطا فرمائے، اور آپ سب کی تمام دعائیں، تمام عبادات قبول کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔